فرماتے مشاہدے کے لفظ معنی یعنی آنکھوں سے دیکھنا مراد نہیں ہے۔ بعض ناواقفی سے غلطی میں پڑ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا دیکھنا ناواقف بے علم لوگ جسم کی آنکھوں سے دیکھنا سمجھتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ جسم کی آنکھوں سے انبیاء علیہ السلام نہیں دیکھ سکے تو اولیاء اللہ کیسے دیکھ سکیں؟ حضرت یہ بھی واضح فرماتے ہیں کہ مجاہدات اور ریاضات سے کسی کیفیت کا وصول ہونا ہوتا ہے، اسی طرح شیخ کی صحبت اور خطاب سے بھی ہو جاتا ہے۔ وہ اس کو مثل اثر ریاضت کے وثوق اور بقا نہیں ہوتا۔ صحبت کا اثر ضرور ہوتا ہے اور شیخ کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے، اپنی برسوں کی محنت کے فیض کو مریدوں میں منتقل کر دیتا ہے، مگر مرید اس پر محنت سے قائم رکھے تو قائم رہتا ہے، ورنہ قائم نہیں رہتا، بلکہ اس کو خوب محنت کر کے قائم کرنا پڑتا ہے۔ ریاضت و عبادت میں بھی احوال بڑھتے اور پھیلے ہوئے رہتے ہیں، مسلسل محنت سے ان کو بڑھاتے اور مضبوط کرتے رہنا پڑتا ہے۔ صاحب کمال میں بھی ان کے مرتبے اور مقام کے لحاظ سے کمی زیادتی ہوتی رہتی ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، گہے برطارم اعلیٰ نشینم، گہے برپشت پائے خود نبینم۔ کبھی ہم اعلیٰ اونچے مقام پر ہوتے ہیں، ہر چیز کو دیکھتے ہیں، اور کبھی اپنے پشت پا کو نہیں دیکھ سکے، کبھی استغراق میں ہوتے ہیں اور کبھی سادگی میں آ جاتے ہیں۔ حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کبھی میں سمندر ہوتا ہوں اور کبھی قطرہ ہوتا ہوں۔ مبتدیوں کے احوال بدلتے رہتے ہیں اور منتہیوں کے احوال بھی ان کے مرتبہ کے لحاظ سے بدلتے ہیں۔ جیسے صحابہ کرام کا حال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں اونچا ہوتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہونے پر وہ باقی نہیں رہتا تھا۔ آگے حضرت یہ بھی فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کا تغیر آگے دنیا کی مشغولیت کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دوری کی وجہ سے تھا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ مبتدیوں کو احوال کی تبدیلی سے گھبرانا نہیں چاہیے، کیفیت بدلتی رہتی ہے، یہ حال کبھی کیسا اور کبھی کیسا ہوتا ہے، یہ تغیر احوال سلوک میں ہوتا ہی رہتا ہے، تغیر سلوک میں لازم ہے۔ مبتدیوں کو پریشان نہ ہونا چاہیے، محنت میں لگے رہنا چاہیے، یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ تغیر سے کمی ہو گئی یا کیفیت چلی گئی، کمی زیادتی ہوتی رہتی ہے، یہ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، البتہ پریشان ہونا پریشانی کی بات ہے۔ حضرت مخدوم علاء الدین علی احمد صابی رحمۃ اللہ علیہ جب استغراق میں ہوتے کھانا گولر پیش کیا جاتا تو فرماتے، اللہ کو کھانا کہاں ہے؟ اور جب استغراق سے ہوش میں قابو میں آتے تو فرماتے، ہمارا کھانا کہاں ہے؟ لاؤ بھائی، اللہ اللہ ہے اور بندہ بندہ ہے۔ حضرت فرماتے ہیں، اشغال مراقبات جب نفس میں یکسوئی اور استغراق غالب ہوتا ہے، حسب مناسبت فطریہ احیاناً ملکوت وغیرہ کا انکشاف ہو جاتا ہے۔ اس حدیث میں اس کا امکان بلکہ وقوع معلوم ہوتا ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ملائکہ تم سے مصافحہ فرماتے، اس میں انکشاف سے بھی زیادہ ملاقات اور مس کا اس بات ہے۔ حضرت نے جو فرمایا، اس حدیث سے فرشتوں سے ملاقات کرنا بلکہ فرشتوں کو مس کرنا، چھونا بھی ثابت ہوتا ہے، یہ ایک اشارہ ہے۔ اس کی تفصیل اولیاء اللہ کی زندگیوں میں تصرفات سے ملتی ہے۔ کرامات اور تصرفات صحابہ کرام میں بہت کم ہیں، مگر ان سے اس کا ثبوت تو قائم ہو جاتا ہے۔ جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا عین دوران خطبہ میں یا ساری الجبل کہنا اور دریا نیل کو چٹھی بھیجنا اور آپ کا حکم دریا مان لینا،
اور اپنی رفتار پر بہنا ان تصرفات سے ثابت ہو گیا کہ اولیاء اللہ سے تصرفات ہو سکتے ہیں، اور اولیاء اللہ سے بے شمار تصرفات صادر ہونے سے یہ بات اور بھی مضبوط ہو جاتی ہے کہ ایسا ہونا اولیاء اللہ سے کوئی بعید نہیں ہے۔ حضرت نیازی نور محمد جھنجانوی رحمۃ اللہ علیہ، پیر و مرشد حضرت قاضی عبداللہ صاحب ماجر مکی سید طائفہ تابعین دارالعلوم دیوبند کا گنگا مائی کو لوٹے میں پانی بھر کر دینے کا حکم دینا اور گنگا میں سے ایک زمانی ہاتھ نکل کر لوٹے کو لے کر پانی بھر کر دینا، یہ حضرت نیازی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا تصرف ہے۔ ایسے ہی آپ ہی کا واقعہ ہے کہ 100 یاتریوں کو تھوڑا سا کھانا پکا کر کھلانا۔ حضرت حاجی عبداللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کا اپنے حجرے میں بند ہونا، حاجیوں کے جہاز کے پاس پہنچنا اور جہاز کو طغیانی سے بچا لینا۔ حضرت محمد رشید احمد صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کا غسل خانے میں جا کر غسل خانے میں بند کر لینا اور حاجیوں کے جہاز کو طغیانی سے بچا لینا، یہ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کا تصرف ہے۔ حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا مردوں کو زندہ کرنا، یہ حضرت جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا تصرف ہے۔ اور فرمانا میں لوح محفوظ کے نوشتہ تقدیر کو مٹا سکتا ہوں، یہ سب شواہد ہیں جس سے واضح ہوتا ہے کہ عالم ظاہر اور عالم باطن دونوں میں ان لوگوں کے اثرات ہیں۔ زمین پر بھی ان کی حکومت چلتی ہے اور اللہ کو بھی منا لیتے ہیں۔ اشغال و مراقبات سے موسم یکسوئی اور استغراق غالب ہو جاتا ہے، تو استغراق میں اللہ والے گھومتے ہیں، خبر کی خبر لاتے ہیں، اللہ کی رحمت نازل ہونے کی خبر لاتے ہیں، اللہ کا غضب نازل ہونے کی خبر لاتے ہیں، تقدیر کا پتہ لے لیتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں پہنچ جاتے ہیں، حکومتوں کا الٹ پھیر کر دیتے ہیں، پتھر سے بات کروا دیتے ہیں۔ ہزارہ واقعات ہے کہ حضرت کے فرمانے کے موافق حضرت حسب استعداد فکریہ کسی سے کم، کسی سے زیادہ، کسی سے بہت اونچے، کسی سے معمولی کرامات تصرفات ہوتے ہیں۔ جب فرشتوں سے ملاقات ہو سکتی ہے تو پھر کیا نہیں ہو سکتا۔ یہ سب واقعات ذکر اللہ سے، اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا ہونے سے ہوتے ہیں۔ جس کو جس قدر اللہ سے تعلق ہوتا ہے اسی قدر اللہ کے پابندے بن جاتے ہیں اور اللہ کی مرضی کو پائے ہوئے ہوتے ہیں۔ انہی اللہ والوں کی روحانی طاقت اور روحانی حکومت سے دین اسلام چل رہا ہے۔ ان سارے واقعات کا منبع اور مرکز سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا کہ جو مجھے خواب میں دیکھا اس نے یقیناً مجھے دیکھا، معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں اور ضرور آتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اثرات کیسے نہیں گئیں گے؟ دارالعلوم دیوبند میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت شاہ رفیع الدین صاحب اول مہدون کے خواب میں آئے اور زمین پر عصا مبارک سے لکیر کھینچی۔ وہ لکیر محض خواب ہی کی لکیر نہیں تھی بلکہ ظاہر میں زمین پر لکیر تھی۔ معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے اثرات صرف باطن ہی کے حد تک نہیں بلکہ عالم ظاہر پر بھی ہیں۔ تو اولیاء اللہ کے قلوب پر تو ہمیشہ ہیں اور کبھی نہیں ہٹتے، اور اسی کا اثر ہے کہ اولیاء اللہ بھی با کرامات صاحب تصرف ہوتے ہیں۔ اس طرح آپ کے عالم ظاہر پر بھی اثرات اپنے دین اسلام کو تھامے ہوئے ہیں۔ حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب اول صدر مدرس شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند نے 2 رکعت نفل ادا کی اور یکسوئی کے لیے نماز میں آنکھیں بند کر لی۔ نماز کے بعد مراقبہ کیا اور دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان 2 رکعت کے بدلے جنت میں کیا دیا۔ دیکھا کہ ایک پھوٹ دی گئی مگر اس کی آنکھیں بند ہیں۔ سمجھ گئے کہ سنت کے خلاف آنکھیں بند کرنے کا یہ اثر ہے۔ نماز میں آنکھیں بند کر لی تھی تو ہون بھی کیسی ملی بغیر۔ حضرت نے دعا کی کہ مکان تو بن گیا مگر ابھی اتنی دیوار بننا باقی ہے، اس کو تکمیل فرما دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے مدد کی اور دیوار کی تکمیل ہو گئی۔
जब आप मुराकिब हुए तो देखा कि जन्नत में एक मकान है, उसकी दीवार कम है। पूछा ये इतनी दीवार कम क्यों है? कहा गया तुमने दुनिया में इतनी दीवार मांग ली इसलिए कम है। हज़रत गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं अल्लाह ताला से जो चीज़ मांग कर ली जाती है उसमें तकद्दुर आ जाता है, जिसका मुझको तजुर्बा है। मतलब ये है तकदीर पर साबित रहना चाहिए। अब मौलाना याकूब साहब ही की बात है, आप फरमाते हैं जब तंगी हो तो उस तंगी में भी खैरात करो तो अल्लाह ताला उसमें कुशादगी दे देते हैं। हज़रत फरमाते हैं कि जूता मस्जिद में छोड़ते वक्त जूते को खैरात के लिए कर लो तो वो चोरी नहीं जाएगा, इसलिए कि चोर चोरी का माल लेगा, खैरात का हलाल माल नहीं लेगा। हज़रत कैप्टन कटोरिया की दिल्ली में ताजपोशी के मौके पर 3 दिन दिल्ली में रहे और तमाम औलिया अल्लाह तो नाराज़गी में दिल्ली से निकल गए, मगर आप 3 दिन भर जंगलों में भागे भागे फिरते थे और शाम में आते तो तमाम जिस्म गर्द आलूद रहता। हज़रत से लोगों ने पूछा आप दिन भर कहाँ जाते हैं? फरमाया अल्लाह ताला ने मुझसे कहा है कि दिल्ली में तुम जहाँ जहाँ फिरोगे हम वहाँ नई बस्ती आबाद करेंगे, जो हिंदुस्तान की आज़ादी में वो बस्ती काम करेगी। आज जो नई दिल्ली है वो हज़रत के कदमों का सदका है। हज़रत के पास एक शख्स आया और कहा हज़रत मेरा इकलौता बेटा है और कत्ल के मुकदमे में गिरफ़्तार है, मुकदमा चल रहा है, डर है कहीं उसको सूली का हुक्म न हो जाए। वाक़या तवील है। हज़रत मुज़फ़्फ़रनगर तशरीफ़ ले गए, एक कब्रिस्तान के दरख्त के नीचे एक मजदूर बैठा हुआ था। आपको देखकर वो संभल कर बैठ गया। आप उसके पास पहुँचे और फरमाया इस बच्चे को छोड़ दो। उसने कहा कानून में गुंजाइश नहीं है। दोनों में तभी गुफ्तगू हुई, आखिर उसने मान लिया कि मैं छोड़ देता हूँ। चंद रोज़ के बाद वो लड़का मामूली जुर्माने पर रिहा हो गया। हज़रत जी का वाक़या है अपने साथियों, हज़रत मौलाना रशीद अहमद साहब गंगोही और हज़रत मौलाना मोहम्मद कासिम नानौती रहमतुल्लाह अलैह से कहते कि मेरी तकमील करो, मुझे तुमने पढ़ाने पर लगा दिया। मगर ये हजरात खामोश रह जाते और फरमाते आप हदीस पढ़ाते रहो। मगर जोश में आकर अजमेर तशरीफ़ ले गए कि सरकार गरीब नवाजी से कैद लेना और अपनी तकमील करना। वहाँ पहुँचकर झोंपड़ी भी डाल ली। हज़रत के दरबार में हाजिर होकर मुराक़िब हुए तो हज़रत ने डांटा कि हदीस का दर्स छोड़कर यहाँ क्यों आ गए? जाओ दर्स हदीस लो, इसी में तुम्हारी तकमील होगी, इसी में तुम्हारी इस्लाह होगी और तुम्हारी उम्र के सिर्फ 10 साल रह गए। आप जवाब पाकर वापस हुए, गंगो पहुँचे, अभी दूर ही हैं कि हज़रत मौलाना रशीद अहमद साहब गंगोई रहमतुल्लाह ने फरमाया हम छोटे कहते हैं तो मानते नहीं थे, बड़ों से जब डांट पड़ी तो समझ में आया। फिर हज़रत मौलाना याकूब साहब रहमतुल्लाह अलैह ने गंगोई रहमतुल्लाह अलैह ने सारा वाक़या सुनाया। फिर दर्स हदीस में मसरूफ़ रहे और पूरे 10 साल उम्र के हुए और आपका विसाल हुआ। इसी पर हम कहते हैं कि हज़रत ख्वाजा क़ादरान हिंद आदाए रसूल ख्वाजा गरीब नवाज़ के तसव्वुफ़ पर दारुल